ارسل ایسا کرو، کل کی میٹنگ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اسے سمجھاتے ہیں ایسا مت کرے، ہانی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے۔ ذوحان بھی پریشان ہوتے ہوئے بولا، ارے لیکن وہ سنے تو تب نہ، اس نے آج تک اپنے باپ کی نہیں سنی تو ہماری کیا سنے گا، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ خیر ہم کوئی ٹائم دے کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے راستے اللہ کر لیں گے۔ میں حنان کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح کہہ رہی ہو ارسل، اب کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ خیر خدا حافظ، چلتے ہیں، جب تمہاری ملاقات فائنل ہو جائے اس کے ساتھ تو مجھے بھی کال کر دینا۔ کہتے ہوئے ذوحان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ ارسل کچھ دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ بھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر ہانی و حنان وہیں بیٹھے رہے، اس کے بعد حنان اسے لانگ ڈرائیو پر لے گیا اور اس کے بعد وہ لوگ واپسی پر آئس کریم کھا کر گھر واپس آ گئے۔ اسی طرح رات کے 3 بج چکے تھے، لیکن ان دونوں کو کوئی فکر نہیں تھی۔ حنان کے فون کی رنگ ٹون بجی، ملک صاحب کا نام جگمگا رہا تھا۔ حنان نے گاڑی سائڈ پر روکی اور ان کی کال اٹینڈ کی۔ جی ڈیڈ، بنا سلام کیے بولا، گھر پہنچو، ٹائم دیکھو کتنا ہو گیا ہے اور کتنی دیر باہر رہنے کا ارادہ ہے۔ ملک صاحب حنان پر پھٹ پڑے۔ کیا ہو گیا ہے ڈیڈ، آ رہا ہوں گھر، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ کیا کہہ رہے تھے انکل؟ ہانی حنان کے کندھے پر سر رکھ کے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، گھر آنے کا بول رہے تھے۔ اور کیا کہنا ہے انہوں نے؟ حنان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا اور گاڑی واپس موڑ دی گھر کے راستے پر۔ مسز ملک نے ملک صاحب کو ساری بات بتا دی۔ حنان نے کیسے سب کے سامنے منال کو تھپڑ مارا تھا اور بہت غصے میں آ گئے حنان کی اس حرکت پر۔ بہت دیر سے حنان کے گھر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب رات بھر حنان گھر نہ آیا تو مجبوراً ان کو حنان کو فون کرنا پڑا۔ حنان گھر آتے ہی اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ہانی پہلے ہی کمرے میں جا چکی تھی، لیکن حنان پانی پینے کچن میں چلا گیا تھا۔ ابھی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ ملک صاحب کی گرجدار آواز اس کے کان میں پڑی، اگر آ ہی گئے ہو تو کمرے میں آؤ ذرا، ضروری بات کرنی ہے، کہہ کر وہ پلٹ کے حنان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور جاتے ہی بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ حنان، یہ کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ ساری تمیزیں بھول چکے ہو تم، ہم نے بہت ڈیل دے رکھی ہے تمہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے سر پر ہی ناچنا شروع کر دو۔ مسز ملک سیہ پا ہو چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مام، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بتائیے ڈیڈ، کیا ضروری بات کرنی تھی آپ کو؟ مجھ سے بہت تھک چکا ہوں میں، سونے بھی جانا ہے مجھے، حنان لاپرواہی سے بولا۔ مسز ملک ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ملک صاحب ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا بولنے سے۔ وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ آج کیا حرکت کی ہے تم نے حنان؟ ملک صاحب غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولے۔ کیا؟ حنان نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے جیسے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو حنان میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، انجان بننے کی کوشش مت کرو۔ ملک صاحب غصے سے بولے۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، میں چلتا ہوں، بہت نیند آ رہی ہے۔ حنان لاپرواہی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں منال کی بات کر رہا ہوں، ملک صاحب بولے تو حنان کے باہر کے قدم بڑھتے قدم رکے۔ اوہ تو یہ بات ہے، آپ اس لڑکی کی طرفداری کے لیے مجھے یہاں روکے ہوئے ہیں، تو اس نے اب میری شکایتیں لگانی شروع کر دی ہیں آپ دونوں سے۔ اس نے ہم سے کوئی بات نہیں کی حنان، مجھے ملازمہ نے بتایا۔ کیسے؟ سب ملازموں کے سامنے تم نے آج منال کی تذلیل کی ہے، مسز ملک غصے سے بولی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ میری بات نہیں مان رہی تھی، میں نے اسے سوری کہنے کو بولا۔ ہانی کو تو وہ نہیں بول رہی تھی، مجھے غصہ آ گیا، مار دیا تھپڑ۔ اتنی چھوٹی بات کے لیے آپ دونوں نے مجھے یہاں روک رکھا ہے، تم کب تک ایسا کرتے رہو گے اس کے ساتھ؟ حنان، پچھلے 1 مہینے سے اس نے خود کو تمہارے مطابق ڈال لیا ہے اور تم اس کو عزت بھی نہیں دے سکتے۔ عزت نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کی تذلیل تو نہ کرو۔ مسز ملک حنان کو سمجھانے کے انداز میں بولے، لیکن اس پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ خود کو ٹھیک کر لو حنان، یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی قدم اٹھانا پڑے تمہارے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی سختی کروں تمہارے ساتھ، اب بچے نہیں ہو تم، آئندہ مجھے ایسی کوئی بات پتہ چلی تو اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھنا اب جا سکتے ہو تم۔ ملک صاحب نے کہا تو حنان بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ کمرے میں گیا تو منال صوفے پر کمبل اوڑھے سوئی ہوئی تھی۔ حنان غصے سے اس کی طرف بڑھا،
لیکن رک گیا جب اس کی نظر منال کے پھٹے ہوئے ہونٹ پر پڑی تو درد کا احساس جاگا اس میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اپنا ہاتھ منال کی طرف بڑھا کر اس کے خون کو چھوا۔ منال ذرا سے ہلی تو حنان تیزی سے پیچھے ہٹا اور نیچے کی طرف بڑا کچن سے مرہم لا کر بہت نرمی سے منال کے پھٹے ہونٹ پر لگائے اور تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں منال اٹھ نہ جائے۔ لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ چند پل ہی گزرے ہوں گے، منال کو اپنے چہرے پر کسی لمس کا احساس ہوا۔ منال کی آنکھ کھل گئی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ منال نے اٹھ کر لائٹ آن کی۔ حنان برپاؤنڈے منہ لیٹا سو رہا تھا۔ منال جلدی سے لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے اپنے ماتھے کو چھوا جہاں اسے کسی لمس کا احساس ہوا تھا اور اپنا وہم سمجھتے ہوئے آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ صبح سنڈے تھا، سب نے لیٹ اٹھنا تھا، لیکن منال کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ منال نماز پڑھ کر باہر چلے گئی۔ ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی ہر طرف۔ منال اپنی چادر اوڑھے باہر آئی کیونکہ آج اسے سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ منال یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے لان کی پچھلی سائڈ پر چلی گئی جہاں اسے ٹریک پر چلتے ہوئے احسن نظر آیا۔ منال نے واپس پلٹنا چاہا لیکن احسن نے اسے روک لیا۔ گڈ مارننگ، احسن خوشگوار انداز میں بولا۔ گڈ مارننگ، منال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئیے واک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی کر لیں گے، احسن چلتے ہوئے بولا تو منال بھی آہستہ آہستہ اسے تھوڑا فاصلے پر چلنے لگ پڑی۔ تو منال کیا کرتی تھی آپ شادی سے پہلے؟ میرا مطلب اسٹڈی کہاں تک کی ہے آپ نے؟ احسن بات شروع کرتے ہوئے بولا، میں نے میٹر کیا، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ابھی کالج میں پہلا ہی دن تھا کہ واقعی آپ جانتے ہیں۔ او سو سیڈ، حنان نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ، لیکن وہ اسٹڈی جاری رکھنے کی اجازت تو دے ہی سکتا ہے آپ کو۔ میں بات کروں گا اس سے۔ نہیں احسن بھائی، آپ مجھ سے کوئی بات مت کرنا، وہ غصہ ہو جائیں گے مجھ پر، منال ڈرتے ہوئے بولی۔ منال ہر کب تک ایسے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارو گی؟ احسن افسوس سے بولا۔ جب تک زندگی ہے، منال مسکراتے ہوئے بولی۔ احسن بھی اس کو مسکراتا دیکھ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ منال نظریں جھکا گئی مسکراتے ہوئے۔ احسن کو منال کا یوں نظریں جھکا کر مسکرانا بہت اچھا لگا۔ وہ چند پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ کسی اور نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، صرف دیکھا ہی نہیں، ریکارڈ بھی کر لیا تھا۔ کافی دیر تک دونوں ساتھ چلتے یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ پھر احسن گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہتے ہوئے چلا گیا، جبکہ منال سوئمنگ پول کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ منال بھی کچھ دیر تک وہاں بیٹھی رہی اور پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دادو کے کمرے میں چلے گئی، ان کو ناشتہ کروا کر دوائی کھلا کر وہیں بیٹھ گئی۔ ہانی مسکراتے ہوئے فون ہاتھ میں اٹھائے حنان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ حنان سو رہا تھا۔ ہنی اٹھو اور کتنا سونا ہے ہنی، حنان پر سے کمبل کھینچتے ہوئے بولی۔ حنان نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہے یار، صبح صبح کیوں تنگ کر رہی ہو، سونے دو۔ حنان دوبارہ کمبل کھینچ کر اوڑھتے ہوئے لیٹ گیا۔ میں تمہیں کچھ دکھانے آئی تھی، تمہاری بیوی کے کرتوت۔ تم سوتے رہو اور وہ دوسروں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہے۔ ہانی کی بات پر حنان ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے ہانی، یہ کیسی بیہودہ باتیں کر رہی ہو؟ اچھا میں بیہودہ باتیں کر رہی ہوں تو یہ کیا ہے، خود ہی دیکھ لو۔ ہانی نے فون حنان کی طرف بڑھا دیا۔ منال اور احسن آمنے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ منال کی جھکی نظریں اور احسن کا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا۔ حنان نے فون اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ غصے سے حنان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ حنان میرے فون پر غصہ کیوں نکال رہی ہو، پتہ ہے کتنا مہنگا ہے؟ حنان غصے سے اٹھا اور چیک بک نکال کر 1,00,000 اماؤنٹ لکھ کر سائن کر کے ہانی کے سامنے رکھ دیا۔ سوری ہانی، نیا فون لے لینا، ابھی پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ پلیز ہانی جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، رکھو اپنے پاس، فون میں خود لے لوں گی۔ ہانی چیک 2 ٹکڑوں میں پھاڑتے ہوئے پھینک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان سر تھامے وہیں بیٹھ گیا، اس کا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی، جان لے لوں گا میں اس کی۔ حنان نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ منال کمرے میں دہانی میں چلتی آئی، اس نے فرش کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ منال نے سلیپر پہن رکھے تھے۔ پانی پر منال کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ کانچ کا ایک بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں چبھ گیا۔ منال درد سے چلا اٹھی۔ حنان ابھی واش روم سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ منال کے چہرے پر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ او منال، یہ کیا کر لیا تم نے، دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ منال کے ہاتھ سے بہتے خون دیکھ کر حنان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ منال کو اٹھا کر اس نے صوفے پر بٹھایا۔ منال رو رہی تھی۔ منال کا ہاتھ حنان کے ہاتھ میں تھا۔
حنان نے کانچ نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ منال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سر نہ میں ہلا دیا۔ منال ضد مت کرو، کانچ نکالنے دو مجھے، حنان غصے سے بولا تو منال نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ منال نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنا ہاتھ حنان کے کندھوں پر رکھ کر سر حنان کے کندھے پر جھکا گئی۔ حنان نے ایک دم کانچ منال کے ہاتھوں سے باہر نکال کر پھینکا۔ منال بری طرح رو رہی تھی۔ حنان نے منال کا دوپٹہ تیزی سے منال کے ہاتھ پر دبا کر رکھا اور منال کو اس پر ہاتھ رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے تیزی سے کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اوپر کی طرف چل پڑا۔ حنان کو فرسٹ ایڈ باکس لے کر اوپر کی طرف بھاگتے دیکھا تو مسز ملک بھی اوپر کی طرف دوڑی۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حنان نے تیزی سے منال کا زخم صاف کیا اور جلدی سے اس پر پٹی باندھی تاکہ خون رک سکے۔ مسز ملک کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے میں جگہ جگہ خون کے قطرے گرے ہوئے تھے اور ٹوٹا ہوا کانچ۔ وہ تیزی سے منال کی طرف بڑھی۔ یہ سب کیسے ہوا منال؟ حنان، اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، کتنا خون بہہ چکا ہے۔ وہ جلدی سے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی ماں، میں لے کر جا رہا ہوں۔ حنان اپنا والٹ اٹھائے منال کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا، تب ہی منال لڑکھڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرنے لگی تو حنان نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں میں بھی کانچ چبھنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ حنان نے منال کو واپس صوفے پر بٹھایا اور اس کے جوتے اتار کر اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگ پڑا۔ منال نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا لیکن حنان نے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ واپس پکڑ کر دیکھنے لگ پڑا۔ پاؤں میں کانچ تو نہیں تھا کوئی، بس کانچ لگنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ حنان منال کو بازو میں اٹھا کر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ مسز ملک بھی ان کے پیچھے پیچھے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حنان نے منال کو سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہانی جو کمرے میں آ کر یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے منال کے بارے میں حنان کے دل میں شک کا بیج بو دیا ہے۔ حنان کی باہوں میں منال کو دیکھا تو اس کی ساری چال اس سے الٹی پڑتی نظر آئی۔ غصے سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حنان تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا، منال کو بازو میں اٹھائے اندر کی طرف بڑھا۔ نرس اسے ڈاکٹر کے روم میں لے کے منال کو کرسی پر بٹھانے کو کہا۔ حنان نے منال کو کرسی پر بٹھا دیا اور خود سائڈ پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ان کو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ان کے ہاتھ میں شیشہ لگ گیا ہے اور پاؤں پر بھی، جس کی وجہ سے خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ جواب حنان کی طرف سے آیا تھا۔ او دکھائیے۔ منال نے اپنا ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے کر دیا۔ ڈاکٹر نے پٹی کھول کر منال کے ہاتھ کا جائزہ لیا اور نرس سے ڈریسنگ کرنے کو کہا۔ منال کے پاؤں کو دیکھنے کو کہا تاکہ اگر کانچ ہو تو نکال دے۔ نرس نے منال کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی اور اچھی طرح اس کے پاؤں کا جائزہ لیا۔ جگہ جگہ کٹ لگنے کی وجہ سے زخم بن چکے تھے۔ پاؤں کے زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ ہاتھ کا زخم کافی گہرا ہے، اس کو ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ یہ میڈیسن ان کو ٹائم پر کھلاتے رہے گا۔ ڈاکٹر سلپ حنان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ حنان نے سلپ پکڑ لی۔ تھینکس ڈاکٹر۔ منال کی طرف ہاتھ بڑھائے اسے اٹھانے کے لیے۔ میں چلی جاؤں گی، آپ رہنے دیں۔ منال کل والی بات یاد آ گئی جب حنان نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ بے روحی برتنے لگی حنان کے ساتھ۔ آپ ویل چیئر پر لے جائیے ان کو۔ نرس نے ویل چیئر آگے بڑھایا، منال کو سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ حنان اسے لے کر باہر آ گیا اور گاڑی میں بٹھانے کے لیے منال کی طرف ہاتھ بڑھانے کے منال اسے اگنور کیے بغیر ہی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ حنان نے اسے تھام لیا، اٹھا کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ منال بس اسے گھور کر رہ گئی۔ کیا ایسے گھور کیوں رہی ہو؟ اگر میں نہیں تھامتا تو گر جاتی تم، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے پاس آنے کا۔ حنان ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ تو گرنے دیتے۔ منال کا لہجہ درد بھرا تھا۔ ایسے کیسے گرنے دیتا؟ اچانک حنان کے منہ سے نکل گیا۔ میرا مطلب ہے لوگ کیا سوچتے کہ شوہر پاس کھڑا ہے اور بیوی گر گئی، کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو تمہاری وجہ سے میں کس حلیے میں گھر سے باہر آ گیا ہوں، بنا ڈریس ہوئے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تم مت آتے، آپ پڑے رہنے دیتے مجھے وہاں، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے لے کر۔ منال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر حنان نے کندھے اچکا دیے۔ واہ، ایک تو مدد اوپر شکریہ ادا کرنے کی بجائے الٹا مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں۔ واہ مسز حنان، اب لگ رہی ہو نا میری بیوی،
مسکرا کر کہتے ہوئے حنان ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا وہ کیا کہہ چکا ہے بے دہانی میں۔ اس کی بات پا منال نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ گھر پہنچ کر حنان منال کی سنے بغیر اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے اوپر کمرے میں لے گیا اور لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ مسز ملک اور ملک صاحب بھی وہیں آگے۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ملک صاحب منال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں بابا، پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی چوٹ ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے بھائی جائیے، بیگم صاحبہ منال کے لیے ناشتہ لے آئی تاکہ میڈیسن لے سکے ٹائم پر۔ ملک صاحب مسز ملک کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جی میں ابھی لاتی ہوں، کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور حنان اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں چلا گیا فریش ہونے۔ جب باہر آیا تو مسز ملک منال کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ او گاڈ، مجھے میڈیسن لانی تو یاد ہی نہیں رہی، ابھی منگواتا ہوں مام، تب تک آپ ناشتہ کروا دیں منال کو، حنان کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، اب دونوں نے ناشتہ کر لیا ممی؟ نہیں بیٹا آپ کر لو، حنان آ جائے پھر ہم بھی جا کر لیتے ہیں۔ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی، آپ لوگ ناشتہ کر لیتے، اب تک ایسے ہی بیٹھے تھے، میری وجہ سے بہت پریشانی ہوگی آپ سب کو۔ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، بیٹی تکلیف میں ہو تو ماں باپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ملک صاحب احبار سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولے۔ کچھ دیر بعد حنان دوائیاں لے کر آئے تو مسز ملک منال کو دوائیاں کھلا کر کمرے سے باہر چلے گئے اور حنان ابھی کمرے میں ہی تھے۔ حنان ابھی کمرے میں ہی تھا۔ منال لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حنان فون پر مصروف بیٹھا تھا لیکن دھیان اس کا منال کی طرف ہی تھا۔ تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ منال نے اسے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہانی تم یہاں بیٹھے ہو، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ ہانی جان بوجھ کر حنان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری یار، ابھی کر لیتے ہیں ناشتہ، میں نے مام سے کہا ہے کہ میرا ناشتہ کمرے میں بھجوا دے، آتا ہی ہوگا۔ چلو مل کر کرتے ہیں ناشتہ، حنان اونچی آواز میں بولا۔ منال کو ایسا لگا جیسے وہ دونوں اسے ہی سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ منال آنکھیں باندھ کے سونے کی کوشش کرنے لگ پڑی۔ شاباش، شبانہ کمرے میں ناشتہ دے کر چلی گئی تو دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہانی آج پھر تم مجھے لانگ ڈرائیو پر لے کر جاؤ گے نا؟ ہانی جان بوجھ کر منال کو جلانے کے لیے بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں یار، تمہیں نہیں لے کر جانا تو اور کسے لے کر جانا ہے؟ تیار رہنا شام کو۔ اور ہاں تمہارے لیے فون آرڈر کیا ہے، کچھ گھنٹوں تک ڈلیوری مل جائے گی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہارا فون ٹوٹ گیا۔ اٹس اوکے ہنی، تھینکس نیو فون کے لیے، تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو، میری کتنی فکر رہتی ہے تمہیں۔ او سو سویٹ آف یو، ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ نو نیڈ یور تھینکس، تم ہو ہی اتنی اچھی، اور دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ منال کو وحشت ہو رہی تھی ان دونوں کی باتوں سے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ کب کی کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہانی کمرے سے نکل گئی۔ منال نے سکون کا سانس لیا۔ حنان وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی ہوئی تو منال بھی کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ دادو کو بے چینی لگی ہوئی تھی، منال کو بہت دیر ہو گئی تھی ان کے کمرے سے گئے ہوئے۔ دوبارہ واپس نہیں آئی تھی وہ، پتہ نہیں منال کہاں مصروف ہو گئی۔ منال آج مجھے دھوپ میں بھی نہیں لے کر گئی۔ ارے ہاں آج تو اتوار ہے، حنان گھر میں ہوگا، اس کے ہی کسی کام میں لگی ہوگی، بہت تنگ کرتا ہے یہ حنان، میری بچی کو آنے دو ذرا اس کو۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی، ہر طرف دھند اور بادلوں کا راج تھا، سردی بھی بڑھ چکی تھی، لگتا ہے آج شام بارش ہوگی۔ ملک صاحب کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر بولے۔ ہاں جی لگتا تو ایسا ہی ہے ملک صاحب، آپ نے دیکھا کیسے حنان منال کی تیمارداری میں لگا ہے صبح سے؟ مجھے تو بہت خوشی ہے ان دونوں کو ساتھ دے کر، اور تب سے حنان کمرے سے باہر بھی نہیں نکلا، منال کے پاس ہی بیٹھا، لگتا ہے آپ کی باتیں اثر کر گئی ہیں اس پر، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں بیگم صاحبہ لگتا تو ایسے ہی، لیکن اس لڑکے کا موڈ بدلتے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس پل کچھ تو اگلے پل کچھ ہوتا ہے، یہ بس ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک اسے ہدایت اور اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ مسز ملک نے بھی سچے دل سے دعا کی حنان اور منال کی خوشیوں کے لیے۔ کچھ دیر بعد شبانہ کمرے میں، صاحب جی یہ آپ کا کچھ سامان آیا ہے، سائن کر دے۔ شبانہ پیکٹ حنان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ حنان نے ریسیونگ سائن کر دیے تو شبانہ وہ پیپر لے کر باہر چلی گئی۔ حنان نے وہ پیکٹ اٹھا کر الماری میں رکھ دیے اور واپس آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ منال تنگ آ گئی تھی، صبح سے لیٹے لیٹے
وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن حنان سے کہنا نہیں چاہ رہی تھی وہ۔ تب ہی ہانی کمرے میں داخل اسے دیکھتے حنان اٹھ پڑا۔ آؤ ہانی، تمہارا انتظار کر رہا تھا، کہتے ہوئے حنان الماری کی طرف بڑھ گئی اور پیکٹ نکال کر ہانی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ رہا تمہارا نیا فون، تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اچھی طرح چیک کر لو کوئی پرابلم تو نہیں اس میں۔ او سو سویٹ آف یو ہنی۔ ہانی پیکٹ تھامتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی خوشی خوشی۔ حنان منال کی بے چینی محسوس کر رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ منال غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حنان اس کے پاس سے گزر کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ منال سمجھی شاید مجھ سے اٹھ کر بیٹھنے کی وجہ پوچھے گا، لیکن نہیں، حنان چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ حنان الماری میں سے کچھ نکالتے ہوئے واپس منال کی طرف بڑھ گیا اور ایک پیکٹ منال کی طرف بڑھایا اور پیکٹ منال کی طرف بڑھایا۔ منال سوالیہ نظروں سے حنان کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ حنان نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا پیکٹ لینے کا۔ منال نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہ نہیں لینا چاہتی۔ اب کیا مجھے اسپیشل اپلیکیشن لکھنی پڑے گی کیا منال کہ پلیز یہ گفٹ لے لو؟ حنان سخت لہجے میں بولا تو منال نے چپ چاپ وہ پیکٹ لے کر سائے پر رکھ دیا۔ میں نے یہ سائے پر رکھنے کے لیے نہیں دیا، یہ کھول کر تو دیکھ لو، کیا اس میں کیا پتہ بم ہو؟ حنان مسکراتے ہوئے بولا تو منال نے پیکٹ اٹھا کر کھولا تو اس میں ایک آئی فون تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ منال نے نہ سمجھ سے سوال کیا، کیونکہ اس پر اتنے پیسے کیوں خرچ کرے گا حنان؟ یہ سوچتے ہوئے منال بول پڑی، کیا مطلب کس کا ہے؟ الٹا حنان نے اسی سے سوال کر ڈالا، تمہیں دیا ہے اس کا مطلب تمہارے لیے ہی منگوایا ہے، لاؤ اس میں سم کارڈ ایکٹیو کر دوں۔ حنان فون باکس منال کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولا، لیکن اتنا مہنگا فون، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی فون کی، آپ نے فضول میں اتنے پیسے ضائع کیے ہیں۔ جو بات منال کے دل میں تھی منال نے کہہ دی، میں کبھی بھی کوئی کام فضول میں نہیں کرتا مسز حنان، ایک بات یاد رکھنا، اب تم ملک حنان کی بیوی ہو، کوئی عام لڑکی نہیں، اور میرے پیسوں پر تمہارا پورا حق ہے، تو دوبارہ ایسی فضول بات مت کرنا۔ منال حیران تھی، حنان کی بات پر کبھی کہتا ہے کہ اس کی زندگی پر میرا کوئی حق نہیں، کبھی حق کی بات کرے مجھے پاگل کر دے گا جس شخص۔ منال سر ہلاتے ہوئے بولی۔ سم ایکٹیو کرنے کے بعد حنان نے فون منال کی طرف بڑھا دیا، پھر واپس ہاتھ کھینچ لیا۔ آؤ کیمرہ تو چیک کر لو۔ 2-3 سیلفیاں لے کر کیمرہ چیک کیا، اس کے بعد بیک کیمرے سے منال کی پک بنائی اور پھر منال کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سیلفی بنائی۔ منال حیرت سے حنان کی طرف دیکھنے لگی اور یہ سین کیمرے میں قید ہو گیا۔ حنان نے مسکراتے ہوئے فون منال کی طرف بڑھایا۔ سب سیٹ ہے۔ منال نے فون تھام کر سائڈ پر رکھ دیا۔ کیا میں نے یہ سائڈ پر رکھنے کے لیے لے کر دیا ہے؟ نیٹ آن ہے، فنی ویڈیو دیکھو، FB لاگ ان کرو اور بزی ہو جاؤ، تمہارا دل لگا رہے گا۔ صبح سے بور ہو رہی تھی تم، اور ویسے بھی 2-3 دن تک بیڈ پر ہی پڑی رہو گی، تو میں نے سوچا تمہاری ہیلپ کر دوں بوریت دور کرنے میں۔ تھینکس منال مسکراتے ہوئے بولی، اور میرا کوئی FB اکاؤنٹ نہیں، میں انٹرنیٹ یوز ہی نہیں کرتی کبھی۔ کیوں تمہارے گھر میں انٹرنیٹ نہیں تھا کیا؟ حنان تجسس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، انٹرنیٹ تو تھا لیکن کبھی پڑھائی سے فرصت ہی نہیں ملی ان سب کاموں کے لیے۔ اچھا تو کیا پڑھائی کر رہی تھی تم جب میں تمہیں اٹھا لایا؟ حنان ہنسی دباتے ہوئے بولا، میرا مطلب سبجیکٹس کون سے تھے تمہارے؟ میں FSC کرنا چاہتی تھی۔ اس دن میرا کالج کا پہلا دن تھا۔ منال کا لہجہ بدل چکا تھا، حنان اس کی اداسی محسوس کر چکا تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور پھر سے کالج جوائن کر لو۔ حنان نے جیسے منال کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا منال کو جیسے یقین نہیں آیا اس کی بات پر۔ جی صحیح سنا ہے تم نے، ٹھیک ہو جاؤ پھر کالج جوائن کرنا ہے تمہیں۔ شادی ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پڑھائی چھوڑ دو گے، اس معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ شادی نہیں، زبردستی نکاح، منال نے اسے یاد کروایا۔ اس کے بعد حنان سوچ میں پڑ گیا، پھر منال کی طرف بڑھا، اسے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، زبردستی ہوا ہو یا تمہاری مرضی سے، ایک بات میری یاد رکھنا، تم اب میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ کہہ کر منال کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال ہکا بکا رہ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ گھبراہٹ سے منال کا چہرہ پسینے سے بھر گیا۔ جب سنبھلی تو مسکرا کر منہ تک کمبل اوڑھے ہوئے لیٹ گئی۔ حنان کو کمرے سے باہر آتے ہوئے دیکھا تو ہانی بھی باہر آ گئی۔ ہانی مجھے بہت بھوک لگی ہے، چلو نا کچھ کھا کر آتے ہیں، اور دیکھو موسم بھی کتنا پیارا ہے، بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی۔ کیا بارش ہو رہی ہے؟ اور تم بارش میں باہر جانے کا سوچ رہی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گے، گھر میں ہی کھا لو۔
شبانہ آپا سے کہو کہ کچھ بنا دیں گے، تمہیں ویسے بھی لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، سردی بہت زیادہ ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، پلیز گھر کا کھانا کھا لو، ابھی پھر کبھی چلیں گے، میں ذرا ضروری کام سے جا رہا ہوں، بعد میں ملاقات ہوگی۔ کہتے ہوئے حنان دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور ہانی وہیں دنگ سے رہ گئی۔ اسے آج حنان بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس جاہل لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، چھوڑوں گی نہیں میں اسے، اس کی وجہ سے حنان مجھے اگنور کر رہا ہے۔ ہانی غصے سے حنان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، میرے اور حنان کے درمیان دوریاں پیدا کر کے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ حنان کو مجھ سے دور کر دو گی تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ ہانی کی آواز پر منال نے منہ سے کمل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حنان بس میرا ہے، بہت جلد تمہیں اس کی زندگی سے باہر نکال پھینکوں گی۔ ہانی غصے سے منال کی طرف انگلی گھماتے ہوئے بولی۔ منال نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، سائیڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر اس میں بزی ہو گئی۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، ہانی غصے سے منال کی طرف بڑھی، تب ہی اس کی نظر منال کے ہاتھ میں پکڑے فون پر پڑی۔ یہ اتنا مہنگا فون کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ منال کے ہاتھ سے فون کھینچتے ہوئے بولی۔ سامنے حنان اور منال کی ایک ساتھ تصویر جگمگا رہی تھی اسکرین پر۔ ہانی پر تو جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ منال نے اس کے ہاتھ سے اپنا فون کھینچ لیا۔ حنان نے مجھے گفٹ دیا ہے یہ فون ابھی، ویسے تمہیں اب چلی جانا چاہیے یہاں سے، کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہو؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ حنان میرا شوہر ہے، میں اس کے نکاح میں ہوں، میرا ایک مقام ہے اس کی زندگی میں، تم کیا ہو اس کی دوست؟ بس دوست، خود کو میری جگہ پر لانے کی کوشش مت کرو ورنہ جل جاؤ کہ جس دن میں نے کوئی قدم اٹھایا نا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ منال کی باتوں پہ ہانی دنگ رہ گئی۔ یہ وہی منال تھی جو ہانی کے سامنے بولتی تک نہیں تھی اور آج کیسے باتیں کر رہی ہے۔ ہانی جلتی بولتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال مسکراتے ہوئے فون میں اپنی اور حنان کی پکچر دیکھ کر مسکرا دی۔ تم لاکھ کوششیں کر لو، حنان کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ حنان دادو کے کمرے میں گیا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کیسے یاد آ گئی دادو کی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ دادو؟ یاد تو ان کو کیا جاتا ہے جو دور ہوتے ہیں، اب تو ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہے۔ حنان ان کے ہاتھ میں پیار کرتے ہوئے بولا۔ ہاں سب پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہے تمہیں میری۔ منال کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہی، بس ایک دفعہ آئی تھی کمرے میں، اس کے بعد تو جیسے کمرے کا راستہ ہی بھول گئی۔ ضرور تم نے کاموں میں الجھا رکھا ہوگا اسے۔ نہیں دادو، میں کیوں کروانے لگا اس سے کام؟ گھر میں اتنے سارے ملازم ہیں، شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں منال کو چوٹ لگی ہے۔ چوٹ کیسے لگی؟ صبح تو اچھی بلی تھی، یہاں سے اب کہاں ہے وہ؟ دادو پریشان ہو گئی تھی۔ دادو آپ پریشان نہ ہو، منال بالکل ٹھیک ہے، بس ہاتھ پر تھوڑا کانچ لگ گیا ہے، 1-2 دن تک زخم ٹھیک ہو جائے گا منال کا۔ منال اوپر کمرے میں ہے، بس میں اس کا پورا خیال رکھ رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے۔ رکھیں میں ابھی بات کرواتا ہوں آپ کی منال سے۔ حنان اپنے فون سے منال کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا۔ حنان نے اپنا نمبر سیو کر لیا تھا، دوسری بیل پر ہی منال نے کال اٹینڈ کر لی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ حنان سمجھ گیا تھا ابھی جو اس نے کیا تھا۔ منال اس سے بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ منال یہ دادو تم سے بات کرنا چاہتی ہے، میں فون دادو کو دے رہا ہوں۔ منال پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ منال میری بچی کیسی طبیعت ہے؟ دادو کی پریشان سی آواز منال کے کانوں میں پڑی۔ دادو میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، کل ملنے آؤں گی آپ سے۔ آپ اپنی دوائیاں وقت پر کھاتی رہا کریں اور اپنا خیال رکھیں، کل تک میری چوٹ ٹھیک ہو جائے گی، آپ فکر مت کریں۔ ارے فکر کیوں نہ کروں، اچھی بلی تھی میری بچی، صبح اچانک کیا ہو گیا؟ میں تو صبح سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی، وہ تو ابھی مجھے حنان نے بتایا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے، ورنہ مجھے تو کسی نے بتانا ہی نہیں تھا۔ آپ کو کسی نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہو جائیں گی، آپ بے فکر ہو جائیے، میں کل تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ نے کھانا کھا لیا کیا؟ اگر نہیں کھایا تو جلدی سے کھا لیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ اچھا دادی اماں، کھاتی ہوں کھانا، تم اپنا خیال رکھو اور دوائی وقت پر کھاتی رہنا۔ کہتے ہوئے انہوں نے فون حنان کی طرف بڑھا دیا۔ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اوپر لنچ ساتھ میں کریں گے، کہتے ساتھ حنان نے فون بند کر دیا۔ منال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دادو کے کمرے سے نکلا تو سامنے ماں مل گئی۔ مام آپ میرا اور حنان کا کھانا منال کا کھانا اوپر ہی بھجوا دیں، میں کھانا منال کے ساتھ ہی کھاؤں گا، کہتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ مسز ملک اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی ان کا کھانا اوپر بھجوانے کے لیے۔ حنان کمرے میں آئے تو منال کمر منہ تک اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ بس کر دو، اٹھ جاؤ مسز حنان،
میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، حنان نے کہا تو منال ٹاس سے مس نہ ہوئی۔ حنان نے اس کے منہ سے کمل ہٹایا تو منال مسکرا دی۔ اسے مسکراتے دیکھ حنان بھی مسکرا دیا۔ چلو اب اٹھ کر بیٹھ جائیے، کھانا آ رہا ہے، کھا کر پھر میڈیسن بھی کھانی ہے۔ منال اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حنان ہینڈ واش کرنے چلا گیا۔ کمرے میں واپس آئے تو ملازمہ کھانا رکھ کر جا چکی تھی۔ حنان کھانا اٹھا کر وہیں بیڈ پر آ گیا، پلیٹ میں بریانی ڈال کر منال کی طرف بڑھائی۔ اوہ تمہارا تو ہاتھ خراب ہے، کیسے کھاؤ گی؟ ڈونٹ وری، میں ہوں نا، حنان آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ نہیں میں کھا لوں گی، آپ اپنا کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ منال ڈرتے ڈرتے بولی کہ کہیں حنان ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے کہا نا میں کھلا دوں گا۔ حنان نے چمچ منال کی طرف بڑھایا تو منال ڈرتے ڈرتے کھانے لگ پڑی۔ اس سے حنان کے غصے سے بہت خوف آتا تھا۔ حنان غصہ نہ ہو اسی لیے جلدی جلدی کھانا ختم کر لیا۔ ایک پلیٹ بریانی کھلانے کے بعد حنان کباب پلیٹ میں نکالنے لگ پڑا۔ نہیں حنان بس، میں اور نہیں کھا سکتی، میرا پیٹ بڑھ گیا ہے اور بھوک بھی نہیں ہے مجھے۔ لیکن حنان نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی 4 کباب منال کو کھلا دیے۔ منال کچھ نہ بول سکی، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جب بھی بولنے کی کوشش کرتی حنان اسے گولی سے نواز دیتا تو منال کی بولتی بند ہو جاتی۔ حنان اب منال کو پانی پلا رہا تھا، تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہانی اسے آگے وہ کچھ نہیں بول سکی۔ حنان کو منال کو پانی پلاتا دیکھ ہانی کا پارا ہائی ہو گیا۔ ہانی جب اپنی بیوی کی خدمتوں سے فری ہو جاؤ تو میری بات سن جانا۔ اگر کمرے میں آ کر کمرے میں کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جب کھانا کھا لیا تو ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے منال کو دوائی کھلانے لگ پڑا۔ منال کو دوائی کھلا کر برتن اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ منال کو لٹا کر اس پر اچھی طرح کمبل اڑا دیا۔ منال تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کہتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال جانتی تھی حنان کہاں گیا ہے، لیکن اس نے اسے روکا نہیں۔ حنان ہانی کے کمرے میں گیا تو ہانی نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں چیزیں بکھری تھی۔ حنان چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہانی کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حنان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہانی نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ تم جاؤ یہاں سے ہانی، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جاؤ تم جا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھو، اس کی خدمتیں کرو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جب میں نے تم سے کہا کہ باہر سے کچھ کھانے چلتے ہیں تو تم نے مجھے ٹال دیا، لیکن تم اس منال کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے تھے۔ تم نے مجھے اپنی بیوی کے سامنے ڈیکلیئر کیا ہے۔ جاؤ تم یہاں سے، میں واپس جا رہی ہوں، ابھی ٹکٹ بک کرواتی ہوں، تمہیں تو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب دیکھو اپنی بیوی سے چپکے بیٹھے ہوتے ہو۔ میں یہاں تمہارے لیے آئی تھی، تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے، میں جانتی ہوں۔ تم بس مجھے اپنی بیوی کے سامنے ذلیل کرتے رہنا چاہتے ہو۔ جاؤ اب یہاں سے، میرے سامنے مت بیٹھو ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ ہانی غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی۔ ہانی کیا ہو گیا ہے تمہیں، عقل سے کام لو، یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں تاکہ تم سے شادی کر سکوں۔ کل جو ہوا اس کے بعد مام ڈیڈ بہت غصے میں تھے۔ تم تو اپنے روم میں بھاگ گئی تھی، میری کلاس لگ گئی کل رات۔ اس لڑکی کی وجہ سے بہت باتیں سننی پڑی مجھے کل رات، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے ایسے ہی کرنا پڑے گا، ورنہ پوری زندگی تم انتظار ہی کرتی رہ جاؤ گی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ہرٹ کیا، لیکن یہ سب کر بھی تو تمہارے لیے رہا ہوں۔ مام ڈیڈ بھی منال کے ساتھ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس نے، صاحبہ کوئی اس کے خلاف نہیں بولتا، اور صبح جو اسے چوٹ لگی وہ بھی میری وجہ سے ہی لگی ہے۔ اگر وہ سب کے سامنے کہہ دیتی کہ میری وجہ سے چوٹ لگی ہے، اسے تو سب میرے پیچھے پڑ جاتے۔ یہ سب کچھ میں تمہاری خاطر ہی تو کر رہا ہوں۔ میں منال کو اپنے اعتماد میں لے کر اسے تم سے شادی کے لیے اجازت لینا چاہتا ہوں، ورنہ مام ڈیڈ کبھی راضی نہیں ہوں گے میری دوسری شادی پر۔ میں ان سب کو اعتماد میں لے کر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں سب کے سامنے اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے چوڑوں والی زندگی نہیں گزارنے۔ جب منال مجھے اجازت دے دے گی دوسری شادی کے لیے تو پھر کوئی اس معاملے میں نہیں بولے گا۔ سمجھی تم پاگل لگ رہی ہو اس حلیے میں، حنان ہنستے ہوئے بولا۔ بچپن سے ساتھ ہو میری اور ابھی تک مجھے سمجھ نہیں سکے تم ملک۔ حنان کوئی بھی کام بنا پلان بنائے اور بنا مقصد کے نہیں کرتا، مائنڈ اٹ۔ اگر ایسی بات تھی تو تم مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے نا ہنی، مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی، میں سمجھی میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ ہانی آنسو پوچھتے ہوئے بولی، اگر بتا دیتا تو تمہاری اتنی فنی شکل کیسے دیکھنے کو ملتی۔ اچھا مذاق کر رہا ہوں، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ اور نیچے چل کر کھانا کھاؤ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے ہانی فریش ہونے چلے گی اور حنان واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منال دوائیوں کے زیر سے سو رہی تھی، بارش کی وجہ سے سردی بہت بڑھ چکی تھی۔
حنان نے ہیٹر آن کروا دیا اور خود صوفے پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد منال کی آنکھ کھلی تو حنان صوفے پر لیٹا سو رہا تھا۔ منال کو تھوڑا عجیب لگا، اس کی وجہ سے حنان کو صوفے پر سونا پڑ رہا تھا۔ منال کے پاؤں کی سوجن اتر چکی تھی، اب درد بھی کم تھا پیروں میں۔ منال آہستہ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی کہ کہیں حنان اٹھ نہ جائے، ورنہ وہ اسے واش روم میں بھی اٹھا کر لے جاتا۔ منال واپس آئی تو حنان کی آنکھ کھل گئی۔ منال بیڈ پر لیٹنے ہی والی تھی کہ حنان جلدی سے اس کے پاس آ گیا۔ منال کہاں گئی تھی؟ تم واش روم جانا تھا تو مجھے بتا دیتی، آواز دے دیتی اگر تم گر جاتی تو۔ حنان اس کے اوپر کمبل اوڑھتے ہوئے بولا۔ منال اب لیٹ نہیں رہی تھی، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ حنان بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ منال تم لیٹ جاؤ، آرام کرو، بیٹھو مت، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حنان نیند سے بوجھل آنکھیں لیے جمائی لیتے ہوئے بولا۔ حنان کے بکھرے بال منال کو بہت بلے لگے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ لیٹ جائیے، آپ کی نیند ٹھیک سے پوری نہیں ہوئی، ابھی بہت تھکے لگ رہے ہیں۔ نہیں اب میں اٹھ چکا ہوں، ایک بار میری آنکھ کھل جائے تو پھر مجھے نیند نہیں آتی۔ حنان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے کچھ لاؤں، چائے یا کافی، جو تمہیں پسند ہو بتا دو۔ نہیں کافی مجھے پسند نہیں، میں تو چائے پیتی ہوں، منال بول پڑی۔ اچھا تو پھر آج میں بھی چائے پیوں گا، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ کو تو چائے پسند نہیں، آپ تو کافی پیتے ہیں نا، منال جلدی سے بول پڑی۔ لیکن تمہیں کافی پسند نہیں، اس لیے مجھے بھی آج سے کافی پسند نہیں، جو تمہیں پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ مسکراتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان آپ کو میں نہیں سمجھ سکتی، آپ کیا ہے؟ میں آپ کے ایک روپ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو دوسرا روپ سامنے آ جاتا ہے آپ کا۔ حنان کمرے میں واپس آیا تو منال بول پڑی۔ حنان منال کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جو دکھتا ہوں وہ میں ہوں نہیں، اور جو میں ہوں وہ میں دکھتا نہیں۔ مجھے سمجھنا آسان نہیں مسز حنان، بہت وقت لگے گا تمہیں مجھے سمجھنے میں۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی، منال نہ سمجھی میں بولی۔ دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، میں نے کہا نا مجھے سمجھنا آسان نہیں، حنان اپنی بات پھر سے دہراتے ہوئے بولا۔ لو آگے چائے، ملازمہ چائے لے کر آئی تو حنان نے ایک کپ منال کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا خود تھام لیا۔ حنان کی بات پر منال سوچ میں پڑ گئی۔ یہ پتہ نہیں کون سا روپ ہے آپ کا حنان، لیکن جو بھی ہو میں آپ کا ہر روپ دیکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھتی ہوں کتنے روپ بدلتے ہیں آپ۔ حنان چائے پی رہا تھا۔ منال حیران تھی کہ اس دن حنان چائے دیکھتے ہی غصے میں آ گیا تھا، اور آج کتنے مزے سے چائے پی رہے ہیں۔ کیا واقعی ہی کوئی کسی کی خاطر خود کو اتنا بدل سکتا ہے؟ حنان کے فون پر رنگ ٹون بجی تو حنان فون کان سے لگاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تبھی احسن کمرے میں داخل ہوا، پریشان تھا۔ منال کیا ہوا؟ تمہیں چچی جان بتا رہی تھی تمہیں چوٹ لگی ہے۔ جی احسن بھائی، یہ ہاتھ پاک کانچ لگ گیا تھا تھوڑا، پریشانی والی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی میں، آپ پریشان نہ ہو۔ کیا کرتی ہو منال، اتنی لاپرواہی کیسے لگا کانچ؟ کچھ نہیں، بس پاؤں پھسل گیا تو گلاس میرے ہاتھ میں تھا تو گرتے ہی گلاس ٹوٹ کر ہاتھ میں چبھ گیا۔ اوہ منال اپنا دھیان رکھا کرو، میں بس ابھی آیا تھا ہاسپٹل سے تو مجھے چچی جان نے بتایا تو میں ادھر ہی آ گیا۔ ذرا دکھاؤ مجھے ہاتھ۔ احسن منال کے ہاتھ کا جائزہ لینے لگ پڑا۔ تب ہی حنان کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ منال کا ہاتھ احسن کے ہاتھ میں تھا۔ منال زخم کافی زیادہ ہے، تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، ذرا بھی لاپرواہی مت کرنا، میڈیسن ٹائم پر کھاتی رہنا۔ احسن واپس جانے کے لیے مڑا تو سامنے حنان کھڑا تھا۔ احسن سمجھ چکا تھا وہ اسے شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ احسن ایک نظر حنان پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ احسن ابھی اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ حنان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں احسن بھائی، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا، اگر آئندہ آپ نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی فکر کرنے کے لیے اس کا شوہر زندہ ہے ابھی۔ حنان کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ یہ کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہی ہو تم حنان؟ احسن تب چکا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بول رہے ہو؟ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا بول رہا ہوں، حنان سارا لحاظ پر رکھتے ہوئے بولا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں، اس لیے آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ سنبھل جائیے، آئندہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر نہ آئے آپ مجھے۔